بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارے کا بیان۔ رمضان شریف کے روزے توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے برابر لگاتار روزے رکھے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنے درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں ایک روزے نہیں رکھے تو آپ پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جتنے روزے حیض کی وجہ سے جاتے رہے ہیں وہ معاف ہے۔ ان کے چھوٹ جانے سے کفارہ میں کچھ نقصان نہیں آیا، لیکن پاک ہونے کے بعد پھر روزے رکھنے شروع کریں اور 60 روزے پوری کر لیوے۔ نمبر 2، نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے، پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکے تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھیں۔ نمبر 3، اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کریں۔ نمبر 4، اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ نمبر 5، اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیوے، جتنا ان کے پیٹ میں سماوے، خوب تن کر کھا لیوے۔ نمبر 6، ان مسکینوں میں اگر بعضی بالکل چھوٹے بچے ہو تو جائز نہیں، ان بچوں کو بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلاوے۔ نمبر 7، اگر گیہوں کی روٹی ہو تو رو کی روٹی کھلانا بھی درست ہے، اور اگر جو، باجرہ، جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھاوے۔ نمبر 8، اگر کھانا نہ کھلاوے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے تو بھی جائز ہے۔ ہر ایک مسکین کو اتنا دے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر کا بیان زکوٰۃ کے باب میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 9، اگر اتنی اناج کی قیمت دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 10، اگر کسی اور سے کہہ دے یا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کے طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچا اناج دے دیا تب بھی کفارہ ادا ہو گیا۔ اور اگر بے اس کے کہے کسی نے اس کے طرف سے دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا، یعنی جس پر روزے ہے 60 روزے، یعنی کفارہ اس نے اس شخص کو نہیں بتایا، اس کو نہیں کہا کہ میری طرف سے کفارہ ادا کرے، اس نے خود اپنی طرف سے کفارہ ادا کیا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کو کھانا اس کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کیا ہے، یہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ان کا دخل نہیں تھا پہلے سے، تو بتانا چاہیے۔ نمبر 11، آج کل ایسے تو کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان ہو، اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کھانا کھلا دیا یا 60 دن تک کچا اناج یا قیمت دیتے رہے تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ نمبر 12، اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغہ ہو گئی تو کچھ حرج نہیں، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 13، اگر 60 دن کا اناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن دے دیا تو درست نہیں۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر 60 دفعہ کر کے دے دیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوا، ایک کم 60 مسکینوں کو پھر دینا چاہیے۔ اس طرح قیمت دینے کا بھی حکم ہے،
یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔ کتنا مشکل ہے۔ نمبر 14، اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کے مقدار سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ سمجھ میں آگے بات۔ نمبر 15، اگر ایک ہی رمضان کے 2 یا 3 روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، البتہ اگر یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہو تو الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آگے بات۔ تو مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے کہ آپ اس مسئلوں پر انشاءاللہ سمجھے ہوں گے، اور سمجھنا چاہیے کہ ایک روزہ اگر قصدن عمدن توڑ ڈالے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر بیچ میں کوئی روزہ توڑ ڈالے، یعنی دوپہر کے وقت میں یا صبح 10 بجے اگر روزہ توڑ ڈالے تو اگر سارا عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا اجر، یعنی اس کا بالمقابل اس کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ہم کیوں اپنے روزے کو جو ہے نا معمولی باتوں سے خراب کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نقصانات سے بچیں اور آخرت کے لیے کچھ کمائی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی باخبر کریں کہ ایک روزہ توڑ ڈالنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔